بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میں آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس عمل کے لانے کا مقصد میری ان دکھی بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کرنا ہے جو اپنی زندگی میں نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی تکلیفات اور مشکلات سے بھر چکی ہے، اور ان مشکلات اور تکالیف سے کئی بار نکلنے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر وہ ان مشکلات سے، ان تکالیف سے نکالنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے، لیکن وہ نکل نہیں سکتے، کیونکہ بعض اوقات انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو تکلیف، مشکلات اور پریشانیوں سے بھر دیتی ہے، ان پر امتحانات آتے ہیں، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کی زندگی میں جو برکات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ یہ عمل میں آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، بلکہ جس کو بتانے والا ہوں اور جس نے بتایا ہے وہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اپنے گناہوں پہ پریشان ہو کر، نادم ہو کر، اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکل اور تنگی سے نکلنے اور رہائی پانے کا راستہ بنا دے گا، تاکہ اس کا جو بھی مجھ پر حق ہے اس کی فکر اور ہر پریشانی دور کر کے کشادگی اور اطمینان عطا فرما دے گا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، اور اس کو ان طریقوں سے رزق دے گا جن کا اس کو خیال و گمان بھی نہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جب آپ استغفار کو لازم کرتے ہو اور بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہو، تو میرا رب ایسا کریم و رحیم ہے کہ جس کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں آتی، بس صرف ایک بار ان سے مانگنا ہے، ان سے سوال کرنا ہے، ان کے دربار میں اپنے حاجات کو پیش کرنا ہے، تب وہ آپ کے فریاد کو سن کر آپ کی زندگی کے ستاروں کو بدل دے گا اور آپ کو اطمینان اور راحت والی زندگی عطا فرما دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو استغفار میں بتا رہا ہوں آپ وہ پڑھیں، جو استغفار آپ کو یاد ہو اسی کو پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔